سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے نجی زندگی سے متعلق اصولوں اور اقدار کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیکورٹی کے نام پر سری نگر سمیت وادی کشمیر میں چہرہ شناسی کی ٹیکنالوجی سے لیس ہائی ریزولوشن کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چہرے کی شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی FRT کا استعمال جو بڑے پیمانے پر لوگوں کی نگرانی کا ایک ذریعہ ہے، مقبوضہ جموں کشمیر میں سیکورٹی گرڈ کو مضبوط بنانے کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سری نگر شہر میں تقریباً 300 CCTV کیمرے پہلے ہی لگائے گئے ہیں۔ چہرے کی شناخت کا نظام تصویر یا ویڈیو سے چہرے کی خصوصیات کا نقشہ بنانے کے لیے بائیو میٹرکس کا استعمال کرتا ہے۔ یہ مماثلت تلاش کرنے کے لیے معلوم چہروں کے ڈیٹا بیس سے معلومات کا موازنہ کرتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کسی بھی شخص کی شناخت کی تصدیق میں مدد کرتی ہے۔ اس وقت انسانی ذہانت کے علاوہ CCTV کیمرے اور ڈرون بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ سری نگر میں کام کرنے والی مختلف سیکورٹی ایجنسیوں کے موبائل بینکروں میں ہائی ریزولوشن کیمرے نصب ہیں۔ یہ بینکر شہر کے مختلف مقامات پر دن بھر کھڑے رہتے ہیں۔ پولیس اور CRPF نے سری نگر میں مختلف مقامات پر چوکیاں قائم کی ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے اس اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر نگرانی کی ٹیکنالوجی کا استعمال نجی زندگی میں نقب لگانے کے مترادف ہے اور اسے اظہار رائے کی آزادی کے حق کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے تنازع کشمیر کو فوجی طاقت کے ذریعے حل کرنے کی بھارتی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر خالصتاً ایک سیاسی مسئلہ ہے جسے حق خود ارادیت کی بنیاد پر حل کرنے کی ضرورت ہے، جس کی ضمانت کشمیری عوام کو دی گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے جموں کشمیر کے بہادر عوام کی استقامت اور ناقابل تسخیر عزم کو سراہتے ہوئے کہا کہ اپنے ناقابل تنسیق حق کے حصول کے لیے کشمیریوں کی انمول قربانیوں نے جدید دنیا کی موجودہ انقلابی تحریکوں میں ایک شاندار تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک چھوٹی سی آبادی ہے جسے بھارت کی 10 لاکھ سے زائد قابض فوجیوں نے محاصرے میں لے رکھا ہے، جن کو کالے قوانین کے تحت کسی بھی شخص کو قتل کرنے کی کھلی چھوٹ حاصل ہے، اور یہ ایک سنگین معاملہ ہے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں فوری توجہ اور ضروری قانونی کارروائی کا متقاضی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کے قتل عام کے خلاف بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں احتجاجی دھرنا دیا۔ PDP رہنما نے پارٹی ارکان کے ساتھ نئی دہلی کے جنتر منتر پر احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی اور کشمیریوں کا قتل عام روکنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ احتجاج کے دوران کشمیر کا تنازع حل کرو، دفعہ 370 اور 35A کو بحال کرو، کشمیر میں خون ریزی بند کرو اور بے گناہ کشمیریوں کا قتل بند کرو جیسے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ محبوبہ مفتی نے مودی حکومت پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرے اور جموں کشمیر میں دفعہ 370 اور 35A کو جلد از جلد بحال کرے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں RSS کی ہندوتوا پالیسی ناقابل قبول ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں خواتین سمیت کشمیریوں نے شوپیاں قصبے میں بجلی کے سمارٹ میٹروں کی تنصیب کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور سڑک بلاک کر دی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت نے کشمیر کے بجلی گھروں کو ان سے چھین لیا ہے اور اب انہیں اپنی ہی بنائی گئی بجلی کے استعمال پر بہت زیادہ پیسے ادا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ سینئر حریت رہنما انجینئر فاروق احمد خان حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث سوپور میں انتقال کر گئے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اپنے بیانات میں ان کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک عظیم انسان تھے جنہوں نے زندگی بھر اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور 15 سال سے زیادہ عرصے تک بھارت کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سمیت بھارتی جیلوں میں گزارا۔